برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت رحمت للعالمین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے ذریعہ دنیا فیض پاتی رہے گی۔ مولانا الطاف حسین حالی کے لفظوں میں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یعنی ہمارے نبی صاحب ساری نبیوں میں رحمت کے لقب سے نوازے گئے ہیں، اور انہوں نے ساری دنیا کی انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا ہے اور سارے دنیا کے انسانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ انسان انسان بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھا کر بھی ان کو دعائیں دی، اور زبان مبارک سے ایک لفظ بھی بددعا کے نہ نکلے۔ طائف کے اوباش اور بے خبر لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش برسا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لہولہان کر دیا۔ آپ کے معصوم قدم خون سے لال ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قرار ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح فریاد کی، میرے اللہ، تیرے پاس اپنی بیزوری کا شکوہ کرتا ہوں، تیرے سامنے اپنے وسائل و ذرائع کی کمی کا گلہ کرتا ہوں۔ دیکھ، انسانوں میں ہلکا کیا گیا، لوگوں میں میری کیسی سبکی ہو رہی ہے۔ اے سارے مہربانوں میں سب سے مہربان مالک، میری سن کہ میرا زور اور میرا رب تو ہی ہے۔ مجھے تو کن کے سپرد کرتا ہے؟ جو ہم سے دور ہوتے ہیں تو مجھے ان سے نزدیک کرتا ہے، یا تو مجھ کو اور میرے سارے معاملات کو دشمن کے قابو میں دے دیا ہے؟ پھر بھی اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے تو مجھے ان باتوں کی کیا پرواہ؟ مگر کچھ بھی ہو، میری سمائی تیری عافیت کی گود میں ہے۔ تیرے چہرے کی وہ جگمگاہٹ جس سے تاریکیاں روشنی بن جاتی ہیں، میں اسی نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ اسی سے دنیا و آخرت کا سدھار ہے۔ مجھ پر تیرا غصہ بھڑکے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر تیرا غضب ٹوٹے، اس سے تیرے سائے میں آتا ہوں۔ منانا ہے، اس وقت تک منانا ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ قابو ہے، نہ زور ہے، مگر اعلیٰ و عظیم اللہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فریاد سن کر جبرائیل امین پکار اٹھے، سن لیا، اللہ نے سن لیا۔ طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کو نہیں بلکہ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ پہاڑ کے فرشتے نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر اجازت مانگی، کیا ان پر، طائف کی ان پتھر مارنے والوں پر، ان دونوں پہاڑوں جسے طائف گھرا ہوا ہے، الٹ دوں؟ دکھے دل اور لہولہان نبی رحمت کا جواب سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں مایوس نہیں ہوں کہ ان کی پشت سے، ان کی نسل سے ایسی نسلیں نکلیں جو اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہ بنائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کٹھن گھڑی اور ایسے موقع پہ بھی رحمت کا ثبوت پیش کیا جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا، کہ پتھر کھا کر بھی آپ نے دعائیں دیں، اور بددعا کے ایک لفظ بھی آپ نے نہیں ارشاد فرمایا۔ حفیظ جالندھری کے الفاظ میں، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی دنیا میں یوں رحمت بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ آپ نے رحمت کا معاملہ ساری دنیا والوں کے لیے کیا، اور پتھر کھائے، ستائے گئے، آپ کو بہت کچھ کہا گیا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے ایک بھی لفظ بددعا کے نہ نکلے، حتیٰ کہ پہاڑ کے فرشتے نے آ کر آپ سے اجازت مانگی کہ ان طائف والوں پر ان پہاڑوں کو الٹ دیں جن سے طائف دونوں طرف سے گھرا ہوا تھا، لیکن آپ نے گوارا نہیں کیا کہ اپنی خاطر ان کو نیست و نابود کر دیں،
بلکہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے ان کی نسل سے ایسی نسلیں پیدا ہوں، ایسی اولاد پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں، اس لیے آپ نے جو ہے ان کو معاف کر دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ یہی طائف جو ہے اسلام کا گڑھ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی جو ہے رحمت للعالمین نہیں ہیں، بلکہ آپ نے سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ رہتی دنیا تک برقرار رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں دکھیوں کی مدد کی ہے اور ستائے ہوئے کو آسرا دیا ہے۔ آپ جو ہے یوں ہی جو ہے رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ سماج کو سدھارا، سماج نے آپ کے ساتھ جو زیادتی کی اس کو برداشت کیا، اور کوئی لفظ بھی جو ہے بد دعا کے ادا نہیں فرمائے۔ جبکہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی چیز لوگ کوئی چرا لیتے ہیں، یا کسی سے تکلیف ہو جاتی ہے، یا کوئی کسی کا دل دکھا دیتا ہے، تو ہم لوگ ہمیشہ جو ہے اس کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بھلائی کے لیے، لوگوں کے سدھار کے لیے، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے جو دکھ تکلیفیں جھیلی، اس کے باوجود جو ہے آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو بد دعائیں نہیں دی، بلکہ دعائیں دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے رحمت للعالمین بن گئے۔ تو برادران اسلام، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے دل کو مطمئن رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستانے والوں کو دعائیں دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فوراً جو ہے بد دعا کے الفاظ نہ کہیں، بلکہ ستانے والوں کو دعائیں دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی ستانے والا کل جو ہے آپ کا دست بازو بن جائے۔ اس طرح جو ہے آپ جو ہے دنیا آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔